یہودیوں کی جماعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ایک دن ایسا آئے گا پورے عرب پر تیرا کاروبار کا زور چلتا ہے نا، پورے عرب پر کاروباری سودی لین دین تم کرتے ہو نا، پوری معیشت پر قبضہ تمہارا ہے نا، ایک دن آئے گا یہی صحابہ اکرام تمہیں ڈنڈے سے مار کر بھگائیں گے۔ ٹھیک یہی ہوا خیبر کے میدان میں یہودیوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈنڈے سے مار کر بھگایا تھا۔ وہاں سے وہ بھاگی ہوئی قوم، پھٹکاری ہوئی قوم، دھتکاری ہوئی قوم پوری دنیا میں کہیں اسے جگہ نہیں ملی۔ چیچنیا سے بھگایا گیا، تاجکستان سے، مراکش سے، امریکہ سے، یورپ سے، ہر جگہ سے بھگایا گیا۔ کہ جرمن کی حکومت آپ کو یاد نہیں کہ ہٹلر نے 90 لاکھ یہودیوں کو قتل کروایا تھا، مروایا تھا اور کہا تھا اے یہودیوں کی جماعت، تم سے جتنا مجھے خطرہ ہے کسی اور سے خطرہ نہیں ہو سکتا، تم دھرم کے باغی ہو، اسلام کے باغی ہو، عیسائیت کے باغی ہو، انسانیت کے باغی ہو۔ آج اسی یہودی ملک نے جسے فلسطین نے انسانیت کے طور پر 1943 کو جگہ دی، آج وہی اسرائیل پوری مسلم حکومتوں کو للکار رہی ہے، پوری دنیا کو للکار رہی ہے۔ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہہ سکتا ہے لیکن اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیکتا ہے۔ کس لیے؟ ان کے پاس تعلیم ہے، کس لیے؟ ان کے پاس ٹیکنیکل ہے، کس لیے؟ ان کا 18 سال کا بچہ انہیں کہہ دیا جاتا ہے باپ کا سہارا چھوڑو، حکومت کا سہارا چھوڑو، اپنے پیر پر کھڑے ہو جاؤ۔ اسے 3 سال کی ٹریننگ دی جاتی ہے، فوجی ٹریننگ، ہتھیار بنانا سیکھو، ہتھیار چلانا سیکھو اور دنیا کے حالات کو معلوم کرو، کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، اس کے تحت ٹیکنیکل کو ایجاد کرو۔ آج ہر اعتبار سے اسرائیل آگے ہے، ہر اعتبار سے اسرائیل آگے ہے۔ اگر ایک یہودی اگر ہندوستان کو آتا ہے پوری حکومت تھر آتی ہے، اس سے آپ اس کو اندازہ کر سکتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑی کمیاں ہیں وہ کمیاں یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے تعلیم چھیننے کی حکومت کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی حکومت کی پالیسی کسی قوم کو اگر مجبور کرنا ہے تعلیمی سسٹم کو برباد کر دو، تعلیمی نظام کو درہم برہم کر دو، لکیر کا فقیر بنا دو اور ہر جگہ اسے چاپلوس بنا دو، آگے پیچھے گھومنے والا اسے بنا دو اور ان کے ہاسپٹلز کو کاروباری کا ذریعہ بنا دو۔ آج یہی صورتحال مسلمانوں کے اندر ہے کہ مسلمان جو ہے انہیں چکر میں پڑ کر اپنے تعلیمی نظام کو انہوں نے برباد کر ڈالا۔ آج ہمارے اسلام کے آئے ہوئے سارے 1400 سال سے زائد ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پوری دنیا کے اندر سب سے پہلا کالج بنانے والی اگر کوئی خاتون ہے فاطمہ الفکری ہے۔ آج آکسفورڈ، کیمبرج اور پتہ نہیں نہ جانے کتنے کالجز اور یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں، عیسائی مشنریز ایجوکیشن پہ کام کر رہی ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے ان نوجوانوں میں سے کس کو معلوم ہے اس کالج اور یونیورسٹی کا فائدہ کرنے والا مسلمان ہے؟ آج اسی سیمانچل کی میں بات کرتا ہوں، سیمانچل کو چھوڑیے، ارریہ کو لیجیے، یہ ارریہ کے اندر تقریباً 60-40 کا مسلم آبادی میں فرق ہے، 60% وہ لوگ ہیں، 40% ہم لوگ ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ہمارے پاس کتنے کالجز ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اسی گاؤں کی بات کرتا ہوں، ہمارے اس گاؤں کے اندر کتنے ہمارے نوجوان جو بی اے ہیں، گریجویٹ ہیں، ایم بی اے ہیں، ایم ٹیک ہے، بی کام ہے، بی ٹیک ہے، کون انجینئر ہے، کون سرکاری عہدے پر فائز ہے؟ کیا ہمارا اور آپ کا کام صرف یہی ہے کہ بیٹھ کر ہمارا اور آپ کا بیٹھ کر یہی کام رہ گیا ایک دوسرے سے جا کے اختلافات کریں؟ کیا ہمارا اور آپ کا یہی کام رہ گیا ایک دوسرے کی جڑیں کاٹیں؟ کہاں کھو گئے ہم؟ کہاں کھو گئے ہم؟ کیا ہو گیا امت مسلمہ کو؟ کیا ہو گیا ہمارے نوجوانوں کو؟ کیا ہو گیا ہمارے بزرگوں کو؟ کیا ہو گیا ہماری ماں کو اس طرح کی اولادیں پیدا کرنا چھوڑ دی؟ کیا ہو گیا ہمارے بہنوں کو جو بالکل دنیا میں بالکل مست و مگن ہے، کوئی فکر مند نہیں ہے؟
لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوگا